جی فرمائیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کس چیز کی میڈیسن چل رہی ہے؟ اچھا اور یہ نیند کا مسئلہ کتنے عرصے سے؟ 4 سال سے۔ جب سے آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اور یہ جو آپ تھوڑا سا بیہیویئر بتا رہی ہیں، کبھی ہنسنے لگ پڑنا، کبھی رونے لگ پڑنا، یہ بیک ویٹ شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو بس کوئی یاد آئے تو یہ مسئلہ جب شروع ہوا تھا نا تو مجھے ساتھ ایک سائڈ میں پوری کھچاؤ ہو گیا تھا، پھر ڈاکٹروں نے میڈیسن وغیرہ دی، کافی دیر سے یوز کر رہی ہوں۔ اب 1 ماہ سے ڈاکٹر میں ہماری حالات کی وجہ سے میں میڈیسن نہیں چھوڑ دی تھی، 1 مہینے سے۔ بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ اچھا یہ میڈیسن لے لی تھی، کچھ تو یہ شارٹ تھی اور کچھ میرے مالی حالات ایسے تھے کہ میں نے کچھ چھوڑ دی۔ آپ 4 سال سے یہ میڈیکیشنز لے رہی ہیں؟ 2 سال سے۔ 2 سال سے جی۔ اور آپ کو پچھلے 1 مہینے سے آپ نہیں کھا رہی فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے نہیں لے سکی؟ جی۔ اور اس کے درمیان مجھے 2-3 دفعہ یہ ایک سائڈ کا کھچاؤ ہو جاتا ہے لبے کی شکل میں، یا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ نیچے پچی تھی تو پھر انجیکشن وغیرہ کافی لگی ہے یہ والی؟ جی یعنی کہ یہ انجیکشن لگتے ہیں تو وہ لکوا کا شکایت ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جی اچھا آخری دفعہ لکوے کی شکایت کب ہوئی ہے؟ جی 5-6 ماہ ہو گیا۔ 5-6 مہینے۔ اچھا مجھے بتائیے عام آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکھی ہیں کہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اگر آپ سے میں سوال پوچھوں کہ کیا آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائڈ ہیں؟ نہیں۔ مرنے کا خیال تو دل میں نہیں۔ پلیز حوصلہ کیجیے، ٹیک یور ٹائم، آپ آرام سے بات کریں، ٹیک یور ٹائم اینڈ ویٹ کریں۔ پانی پئیں گے؟ وہ پانی پلا اس کو گلاس نہیں ہے لیکن وہ صاف کیا وہ گلاس۔ آئی اوکے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بات کر سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں۔ لمبے گہرے سانس لیجیے، آنکھیں بند کیجیے، لمبے گہرے سانس لیجیے، ناک سے سانس لیجیے، منہ سے باہر۔ سوری لیکن میرے لیے یہ سوال پوچھنے کی ضروری ہے، کبھی مرنے کا خیال تو نہیں آتا؟ کبھی کوشش تو نہیں کی؟ کیا کیا؟ کتنے عرصے پہلے؟ 1 سال۔ غصے میں آ کے کہ جذباتی فیصلہ تھا، یہ پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے 1 سال پہلے آپ نے نیند کی گولیاں کھائی تھیں غصے میں؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ زندگی بڑی ہارڈ ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جی، لیکن جو بھی مرض ہے اس کے کچھ نہ کچھ علاج ہے، اس کی مینجمنٹ موجود ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن مجھے کچھ سوال اور کرنے ہوں گے۔ آنے والا وقت کیسا ڈر لگتا ہے؟ آنے والے وقت کیسے نا امیدی ہے؟ گھریلو کام کاج آپ صحیح کر لیتی ہیں؟ تو گھر پہ ہی ہوتی ہے کہ جاب پہ؟ تو گھر میں جاب کر لیتی ہیں،
تو وہ گھر کے کام کاج اپنے کر لیتی ہیں سارے، اس میں دل لگ جاتا ہے. نہیں کرتا. بچے آپ نے بہت زیادہ لڑائی کا مارنا یا غصہ زیادہ، غصے میں آگے کبھی چیزیں پوری نہیں. اپنے سر میں شیشہ لاسٹ ٹائم اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آگے تو اس قسم کا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں یا آپ کو نقصان پہنچاؤں. جی واقعی جب ذہن کی سوچیں آپ کے قابو میں نہ رہیں اور آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. انسان کچھ بھی کر لے وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. جھٹکے لگتے، دل تیز تیز لگتا ہے، سانس روکنا ہے. اس کی وجہ سے کبھی ہاسپٹل آنا پڑا؟ ٹھیک تھا لیکن آپ کو میڈیسن. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے بیٹھی ہوں، آپ کو کوئی آواز آتی ہو؟ ڈر جاتی ہیں؟ لیکن کوئی آواز آتی ہو یا کوئی بات کرتا ہو آپ سے، اس قسم کا کچھ کوئی آس پاس نہ ہو اور آپ کو لگے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے؟ کتنے عرصے پہلے؟ خود سے باتیں کرنا، خود کلامی. لیکن کیا کوئی اور آواز جواب دیتی تھی آپ؟ کبھی کسی کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی کے شک ہو کہ کسی نے جادو کروایا؟ آپ کو آپ کے کیا کس کہاں رہتی؟ سسرال میں رہتی ہے گھر میں؟ آپ کو سب سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہیں، ملتی جلتی ہیں، لڑائی وغیرہ یا کوئی؟ I can understand you. I can really understand your situation and it's very terrible. جب سوچیں آپ پہ حاوی ہو جائیں، آپ کی اکیلے زندگی ہو تو بہت پرابلم ہوتی ہے. ہم اس بارے میں really I can understand it. It's really terrible situation. But inshallah we will try to get out of it. ہم کچھ کریں گے کہ آپ کو بہتری محسوس ہو. اس کے علاوہ آپ نے آنے والے بچوں سے کتنا کوئی انسپریشن یا بچے آپ کی خوشی دیتے ہیں آپ کو؟ کیا آج کل مجھ سے بھی دیکھیے بچے بہت بڑی انسپریشن ہے. آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. بڑے بچے کی عمر کتنا ہوگا؟ صرف 13 سال کی کوئی عمر نہیں ہے. مطلب سب سے بڑے کی عمر 13 سال ہے تو باقی تو اس سے چھوٹے ہوں گے. وہ آپ نیند کی کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ماں کو تو بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے. جی زندگی بڑی مشکل ہے، ہر ایک کی بڑی مشکل ہے، لیکن ماں کو اپنے بچوں کی خاطر زندگی اپنی گزارنی پڑتی ہے. بے شک آپ کے حالات بہت مشکل ہیں، انڈرسٹینڈ، کیونکہ پیسوں کا بھی آپ کو پرابلم ہوگی اور آپ کے ہسبینڈ اللہ کی رضا ہے وہ اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. لیکن بچوں کے لیے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ آپ اس چیز کو ذہن سے نکالیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کیا. اچھا چلیے ہم کچھ سب سے پہلے تو جی دو تین چیزیں اس کا پارٹ ہیں. آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے، دوائیاں ایک پارٹ ہے جس کو میں کہوں گا کہ
تقریباً 50% سے 60% دوائیاں ہیلپ کریں گی. 20 سے 30% تک ہیلپ جو ہے وہ آپ کی ڈیلی لائف روٹین بہتر کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور 10 سے 15% جو بہتری ہے وہ کسی سے بات کرنے سے, کیونکہ دکھ اگر آپ اپنے اندر رکھتی رہیں گی تو وہ آپ کو پرابلم دے گا. آپ کسی سے بات کریں گی, کسی سے بہتری تو وہ بہتری رہے گی. اس کا ڈیلی لائف روٹین سے بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ٹائم سے اٹھیں, ٹائم سے سوئیں, نیند اپنی پوری کریں. میں کچھ دن کے لیے آپ کو نیند کی گولی دوں گا جو آپ نے پہلے 5 دن پوری کھانی ہے, پھر اگلے 5 دن آدھی کھانی ہے, پھر اگلے 3-4 دن چوتھائی کر کے پھر کم کریں. اور اگر اس کے بعد نیند کی پرابلم رہتی ہے تو آپ نے ہمارے پاس آنا, یا اس دوران بھی نیند کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے ہمارے پاس آنا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نیند پوری کریں. نیند پوری نہیں کریں گی, اگلے دن آپ کو غصہ چڑھا ہوگا, اگلے دن آپ کے کام ہوگی, اریٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں, اینگر اور سارا کچھ وہ پرابلم وہ آئے گی. سب سے پہلی چیز صحت مندانہ زندگی کی طرف کہ نیند آپ کی پوری 6 یا 7 گھنٹے ہونی چاہیے. اس میں ہیلپ کرنے کے لیے نیند کی گولی پہلے 5 دن پوری, پھر 5 دن آدھی, پھر اس کے بعد اگر نیند نہ آئے تو چوتھائی کے قریب گولی کھا لیجیے اور پھر بند کرنے کی کوشش کیجیے. 2 ہفتوں میں آپ نیند کی گولی سے جان چھڑا کے اپنی سلیپ پیٹرن نارمل کیجیے. لیکن صرف یہی نہیں ہے, آپ کو روزانہ باہر کھلی فضا میں جا کے واک کرنا. اگر آپ گاؤں میں رہتی ہیں تو پیلیوں میں چلی جائیں, اگر آپ شہر میں تو آس پاس کوئی پارک یا کھلی جگہ اور ادھر چلی جائیں. اور کچھ نہیں, بچوں کو کھیلتا دیکھ کے, پھول بوٹے دیکھ کے بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور اگر 19-20 کا بھی فرق پڑتا ہے نا جی, تو یہ بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ دیکھیے کہ ایک دن آپ کا 19-20 کے فرق میں اگر آپ ایک دن اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے رک جاتی ہیں 19-20 کے فرق سے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ایک دن بہتر ہوگا تو ایک ہفتہ بہتر ہوگا, ایک ہفتہ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہوگی. تو یہ روٹین پہ آپ نے عمل کرنا ہے. کیا دو چیزیں, سب سے پہلی کیا ہے کہ آپ نے روزانہ واک کرنی ہے, فزیکلی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اگر آپ گھر کے کام کاج میں بہت یقین ہے تو بے شک باہر کھلی فضا میں جا کے بیٹھ جائیے. نیند بہتر کیجیے, روزانہ 6 سے 7 گھنٹے نیند کیجیے. اور اس کے علاوہ روزانہ آپ نے کوئی ہابی اپنی بنی. ہابی مشغلہ وہ کہتے ہیں. مشغلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ آگے پانے گھنٹے کے لیے لگ کے اپنی ذہن کی سوچیں بھول جائیں. فرض کیجیے آپ نے کوئی سبزیاں لگائی ہیں, جب آپ ان سبزیوں کو پانی دیں گی وہ بڑی ہوں گی, آپ ان کو خود پکا کے کھائیں گی. آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کسی چیز میں تو آپ اس کو تھوڑی دن کے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ یہ ذہنی پریشانی, ذہنی سوچ سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ضرور ان کو آپ میرا تو مشورہ یہ کہ کوئی ایسی چیز لگایا کریں جس کو آپ خود پکا کے کھا سکیں, کیونکہ اس میں وہ زیادہ بندہ ایک تو یہ کہ گھر کی چیز ملتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے اور زیادہ اس میں اور کوئی بھی ایسی, اور ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز. ایک دن آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, ایک دن آپ نے کسی ہمسائی کی طرف جا کے بات کر لی, ایک دن آپ نے جو ہے وہ سبزیاں جو ہے وہ مختلف ہابیز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہابیز ضرور ہوتی ہے. 3 چیزیں ریپیٹ کرتا ہے, اگر یاد رہے. نمبر 1 نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے. نمبر 2 روزانہ فزیکل ایکسرسائز یا واک ہونی چاہیے. نمبر 3 کوئی ہابی ہونی چاہیے. نمبر 4 ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس. اس کا طریقہ کیا ہے کہ شام کو بہت زیادہ ہیوی میل نہ لیجیے, مرچیں نہ لیجیے, گھی نہ لیجیے جس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی رہے, نیند نہ آئے. تو اپنا نیند لائٹر رکھیے رات کو, اور چائے جو ہے وہ شام 3-4 بجے کے بعد بند کیجیے تاکہ آپ کو نیند بہتر آئے رات کو. صبح اٹھ کے اور سونے سے پہلے نہائیے. جب آپ کو ڈپریشن ہو, یہ نہانا ایک ٹیکنیک ہے جس سے انسان کی غصہ, ڈپریشن کا مطلب دکھی کا ہے, یہ سارا کچھ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس روٹین کو فالو کیجیے 2 دفعہ دن میں کم از کم. اور اس کے علاوہ جب آپ زیادہ ڈپریس کریں, آپ کو بہت ڈپریشن ہوگا, آپ کو چنتا نہ آتے دیکھ لیجیے, انسان بہتر محسوس کرتا ہے. یہ سائنس ہے کہ جب آپ کو نہاتے ہیں آپ کو سکون دینے والے کیمیکل, یوفورک کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ نہانے کی ایک ٹیکنیک یاد رکھیے. دوسری میں ٹیکنیک آپ کو بریدنگ ٹیکنیک بتائی کہ آنکھیں بند کیجیے, کمفرٹیبل پوزیشن میں لیٹ جائیے, ٹیک لگا کے بیٹھ جائیے, ناک سے سانس لیجیے, منہ سے نکالیے اور فیل کیجیے کہ آپ کے ہارٹ تک سانس جا رہا ہے, باہر آ رہا ہے. اٹ از ٹیکنگ آؤٹ یور, اپنے آپ کو ری ایشور کراتے رہیے یہ صرف میرے ذہن میں ہے, یہ میری سوچیں ہیں, یہ بہتر ہو جائیں گی. اپنے اگر کوئی تو آپ تسلی نہیں دے رہا آپ کو, تو اپنے آپ کو اچھی باتیں اور اچھی تسلی دیتے رہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کی ڈیلی لائف ہیلدی روٹین ہے جو کہ میں نے 20 سے 30% کہا ہے, یہ ڈپینڈ کرے گی. کیونکہ دیکھیے ابھی آپ نے
آپ نے دوائی چھوڑی ہے اپنے سے کھا کے، آپ کی طبیعت ویسی کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ روٹین اچھی نہیں رکھی. آپ یہ روٹین ابھی سے شروع کیجیے تاکہ اگر کبھی دوائی کا ناغہ ہو جائے، دوائی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ اپنی ہابی یا مشغلہ ہے اس کی طرف جائیے اور اس سے آپ ہیلپ کر کے بہتر ہو جائیں. اور 10 سے 15% جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی سے بات کرنا ضروری ہے. آپ اپنی کسی سہیلی سے بات کر سکتی ہیں، اپنی کسی بہن، اپنی جو جس کو بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں. اگر وہ آپ کو کچھ بھی مشورہ اچھا نہ دیں تب بھی آپ کے اندر غبار کا جمع ہونا غلط ہے، وہ باہر نکلنا چاہیے. اگر آپ ہمارے پاس آ کے بات کرنا چاہیں مور دین ویلکم. آپ کہیں کہیں نوٹ کر لیا کریں کہ کیا کیا آپ کچھ سوچیں من کرتی ہیں، وہ سوچیں آ کے ہم سے ڈسکس کریں. ہم آپ کو اس کے علاوہ مزید پہلی دفعہ میں شاید اتنا آپ ٹرسٹ نہ کر سکیں، لیکن آپ 2-3 وقت آئیں گی تو آپ بھی بہتر طور کھل کے بات کر سکیں گی. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ باتوں کو اپنے اندر دبا لینا، بالکل اپنے اندر ہی اندر بھولتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. یا تو اپنی کسی عزیز دکار، اپنی بہن، اپنی مدر، اپنی جو بھی آپ کی جس کو بھی ٹرسٹ کر سکتے سے بات کیجیے. اگر آپ کسی سے ساری باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں، آپ کے جو بھی میں تو آپ میرے ساتھ بات کر لیجیے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جس سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس کا کوئی انفلوئنس ہے یا کچھ ہے تو آپ ہم سے بات کر لیجیے. ورنہ سائیکالوجسٹ بہت سارے ہوتے ہیں، آپ اس کی ہو جا سکتے ہیں. دوائیاں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تھوڑی سی کھانا پڑے گی. میں آپ کو ہمارے پاس چکر لگاتے رہا کیجیے. میرے پاس جو سیمپلز آئیں گے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو ٹرانسفر کر دوں، لیکن دوائی بند نہ کیجیے گا. دوائی بند کرنے سے پہلے آ جائیے گا، میں سیمپل ضرور یوز کر دوں گا یا کچھ کہیں سے کوشش کر کے میں کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے نیند کی گولی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک گولی رات کو 5 دن، پھر آدھی گولی رات کو 5 دن، پھر بند کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے یہ 2 گولی یہ لگاتار چھوڑیں. ٹھیک ہے جی. اسٹیمپ لگا دیے ان شاء اللہ. یہ امید کی گولیاں مل جائیں گی یہ دوائیاں لیجیے. لیکن یاد رکھیے دوائیاں، ہیلدی روٹین اور بات کرتے رہنا اس بارے میں، یہ سارا کچھ ہیلپ کرے گا. صرف دوائیوں سے اور ان چیزوں سے اتنا فائدہ شاید نہ